مصرع ہے نا کہ وہ نارداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہر وقت کسی خاص عمل کے لیے مناسب ہوتا ہے. خاص عمل کے لیے مناسب ہونے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اس وقت اس کی بجائے کوئی دوسرا عمل کرنا نہیں جچے گا، اور دوسرا کہ یہ کام اسی وقت جچے گا، کسی اور وقت پہ نہیں جچے گا. عقل مند وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے، اور احمق آدمی اس بات کو توڑتے ہوئے دو میں سے ایک غلطی کرتا ہے. یا وہ صحیح وقت پر غلط فیصلہ کرتا ہے، یا وہ غلط وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے. صحیح وقت پر غلط فیصلہ کرنا بھی اور غلط وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی حماقت میں شمار ہوتے ہیں، کبھی ثمر آور یا نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتے. نتیجہ خیزی صرف اور صرف صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں انسان کا مقدر بنتی ہے. ہمارے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی مملکت اور ریاست کے ساتھ اس وقت جو تاریخ کا بدترین دوسرا سانحہ ہوا ہے، مشرقی پاکستان کو ہم سے کاٹنے کے بعد انڈیا نے اب کشمیر کو ہم سے اسی طرح کاٹ دیا جیسے مشرقی پاکستان کو کاٹا. یہ ہماری ملکی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا سانحہ ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ اس وقت ہم کوئی تھوڑی بہت جنگ ونگ کر رہے تھے، بظاہر ایسے تھا، پاکستان کی فوج بھی لڑ رہی تھی، لیکن سیاسی میدان میں اس وقت کچھ ایسے کام ہو گئے کہ ہماری فوج کی بے پناہ قربانیوں کے باوجود اندر سے کچھ بغاوتیں ایسی ہو گئیں، غداریاں ایسی ہو گئیں، ہندوستان نے اپنے ایجنٹ ایسے داخل کر دیے کہ ہماری فوج کی قربانیاں ان حقیقی رنگوں کو ہماری تاریخ پر بکھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں جو ان قربانیوں کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے تھا. تاریخ جاننے والے یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ فوج نے وہاں بھی قربانیاں دینے میں کوئی دریغ نہیں کی تھی، بس حالات ایسے بنے اور انڈیا وہ حالات بنانے میں کامیاب ہوا. اب بھی انڈیا نے سیاسی طور پر پہلے غلبہ حاصل کیا بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر بھی، اور اس کے بعد انتہائی مناسب موقع کہ پاکستان کی تاریخ کا کمزور ترین لمحہ دیکھ کر انڈین حکومت نے قبضے کا فیصلہ کیا اور قبضے کا اعلان کیا، باقاعدہ آئین میں ترمیم کی. لیکن جواب میں ہم نے کیا کیا؟ ہم اب امن کی آیتیں پڑھنے لگ گئے ہیں، ہم اب صبر کی آیتیں پڑھنے لگ گئے ہیں، ہم اب قوم کو امن کا بھاشن دینے لگ گئے ہیں، جنگ کی خطرناکیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے لگ گئے ہیں، اور دشمن کو جواب دینا یا جواب نہ صحیح کم از کم بیان کی حد تک ہی للکار لینا کہ کوئی یہ تو کہے کہ یار اس وقت فلاں نے یہ جواب دیا تھا، ہم نے اسے جواب تک نہیں دیا، ایک بیان تک ایسا نہیں دیا. اتنے حوصلے ہمارے گر گئے، ہمارے اعصاب اتنا بری طرح جواب دے گئے کہ ہم نے کوئی مناسب للکارنے والا جواب تک نہیں دیا. اتنے حوصلے کیسے ٹوٹ گئے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس کی بجائے ہم نے قوم کو یہ سمجھانا شروع کر دیا اور انڈیا کو بھی یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ بھئی آپ ہم سے کوئی خوف نہ کریں، ہم تو جنگ کو خودکشی سمجھتے ہیں، اور انڈیا کشمیر کے بارے میں بھی آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ احمقوں کی جنت میں نہ رہو، آنکھیں کھول لو اور دیکھ لو کہ جہاں جس کا قبضہ ہے وہاں اس کا قبضہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہم اتنے زیادہ حقیقت پسند ہو چکے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے جیسے اس حصے پر کچھ سال پہلے انڈیا نے قبضہ کیا تھا، آج اس قبضے کو قانونی اور دستوری حیثیت دے دی. اللہ نہ کرے وہ اس سے آگے جرأت کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے
انڈیا بار بار یہ اعلان کر چکا ہے کہ یہ ہمارا ہے، پاکستان کا نہیں ہے، وہ اسے مقبوضہ کشمیر قرار دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس نے یہاں پر کوئی ایڈونچر کیا تو کیا اس صورت میں بھی ہمیں یہی صبر والی آیات سننے کو ملیں گی، یہی تلقینیں سننے کو ملیں گی، اور یہی امن اور آشتی کے بھائی چارے کے درس سننے کو ملیں گے، یہی واعظ، یہی نصیحتیں، اور پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے؟ تو یہ اللہ کی لاٹھی کی آواز یا بے آوازی کے افسانے سنانے کا ٹائم نہیں تھا، یہ صبر کی تلقینیں کرنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ امن کا درس دینے کا ٹائم نہیں تھا۔ صبر کی آیات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ صبر کے فضائل ان سے بہتر میں اور آپ نہیں جانتے۔ امن کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھیں، آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ وہ جانتے تھے، اور یہ امن کے صبر کے درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تو ہم تک پہنچے، لیکن بدر کے موقع پر آپ نے صبر کا یا امن کا نہیں، آپ نے جہاد کا، قتال کا، مقابلے کا، آخر دم تک خود ختم ہو جانے یا دشمن کو ختم کر دینے کا اس وقت آپ نے نغمہ سنایا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ سنایا، قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ سبق وہاں پر ہمیں سکھایا۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ سبق سکھایا۔ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ کا پور کاٹ دینے کا حکم یہ سنایا۔ کون سا درس کس وقت سنانا ہے، کون سا سبق کس وقت پڑھانا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباق ہمیں سکھائے بھی، اور ان کا وقت بھی سکھایا۔ ہمیں یہ بتلایا نماز پڑھنی ہے تو قیام کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے۔ شاعر نے یہی تو کہا کہ جب وقت قیام آیا اس وقت آپ سجدے میں چلے گئے۔